الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اولیاء چشت میں جس بزرگوں نے اپنے زمانے میں بڑا عروج حاصل کیا، ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ شہزادے تھے اور یہ مرید ہوئے خواجہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے ساتھ ہی دلی میں چلے آئے. دلی ہندوستان کا علاقہ ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا عروج پایا کہ بادشاہ وقت بھی ان کا مرید ہو گیا. ہند کا بادشاہ سلطان شمس الدین وہ آپ کا مرید تھا. خواجہ قطب الدین پر الزام بھی لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ بادشاہ وقت کے قریب چلے گئے. ہوا کیا تھا، جب بادشاہ مرید ہوا آپ کا تو وہ کہنے لگا، حضرت میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے صرف آپ کے ساتھ آپ کی خانقاہ میں رہنا ہے. تو آپ نے فرمایا، بیٹا اگر تو بادشاہی چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو پھر بادشاہ کہنے لگا، حضور پھر کیا حکم ہے؟ آپ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، میرا دل ہی نہیں لگتا. تو آپ نے فرمایا، میں اپنا ڈیرا اٹھا کر تمہارے قریب لے آتا ہوں. اور خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا ڈیرا اٹھا کر لے آتے ہیں اور فرمانے لگے، میں تمہاری تربیت کرتا رہوں گا اور تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی ان کے بارے میں کہ دیکھیے بادشاہ تھا تو پیر صاحب بھی نزدیک آ گئے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہ ہی مرید ہو گیا. تو دلی میں اتنا عدل اور انصاف، ہندوؤں کو یہ بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خریدے. سلطان شمس الدین التمش دربار میں بیٹھا ہے اور قاضی عدالت بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مقدمات سنے جا رہے ہیں. اچانک باہر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی اور ساتھ ہی چیخنا چلانا بھی شروع ہو گیا. اس وقت بادشاہوں کے باہر گھنٹیاں لگی ہوتی تھیں، وہ بجنے لگے. بادشاہ نے کہا، اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ عورت اندر آئی تو ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنے کپڑے پاڑنے شروع کر دیے، اور ایک 2 مہینے کا بچہ اس کی گود میں. لوگ اس کی آہوزاری اور چیخنے چلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہوا، بٹھاؤ اس کو، پانی پلاؤ. اور پوچھنے لگے کیا ہوا. تو وہ عورت کہنے لگی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری عزت لوٹ لی گئی. جب فرمایا کیا ہوا تو کہنے لگی، بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے اب 2 مہینے کا. اور اب جب میں اس شخص کے پاس گئی ہوں تو وہ کہتا ہے میرا اور تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بادشاہ کہنے لگا، یہ سلطان شمس الدین التمش کی جگہ ہے اور میں نے آقا کریم 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی حکومت استوار کی ہے. کون ہے؟ ابھی گردن نہ کاٹ دو اس کی، بتا مجھے کون ہے. تو وہ عورت کہنے لگی، اے بادشاہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے، بلکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. سارے لوگ کام چھوڑ کے بیٹھ گئے اور توجہ اس عورت کی طرف ہو گئی. تو بادشاہ وقت کہنے لگا، بات تو کر. اس عورت کی جب آواز گونجی تو ماحول خراب ہو گیا. کہنے لگی، بادشاہ حوصلہ پیدا کر اپنے سننے کا. تو کہا، تو بات کر. کہنے لگی، میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ آپ کے پیر کی نجائز اولاد ہے. بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ
कभी तू क़यामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए। और कहने लगे, ऐ औरत, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, तुमने बात ही कैसी की। तो वो कहने लगी, औरत, बादशाह सलामत, मैंने आपको कहा था ना कि आपके अंदर हौसला ही नहीं है। मेरी इज्जत तार तार हो गई और आप अपने पीर को बचा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मौला, मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठाकर तूने मस्जिद पहुंचाया, आज तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। तो वो औरत कहने लगी, अब बुलाए अपने पीर को और उड़ाए उनकी गर्दन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी हस्ती थे, जरा आप तसव्वुर करें और अपने आप को उनकी जगह पे खड़ा करके सोचे। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं और औरतें घरों में घुस जाएं और जिसके नाम पर चर्चे हो दीन के, ये खबर फैल गई पूरे दिल्ली में और इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हो गई, जो हुआ भी नहीं था। वो लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे बादशाह वक्त के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, दूसरे दरबारी भी उठने लगे। तो आपकी आंखों में आंसू आए और फरमाने लगे, बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरिम बन के आया हूँ। और कहने लगे, देखो मेरे मालिक का इंसाफ, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करता जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई और दिल्ली की गलियां भी रोती थीं कि ये क्या रंग है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और टेक लगाकर हजरत कहने लगे, बीबी बोल दो गवाही। और कहने लगे, बीबी रब जानता है और रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। वो कहने लगी, अच्छा, लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने और पिछले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाना और अब तेरा भूल जाना। और फिर रोने लगी और मकर करने लगी। मेरे अजीजों, अगर ऐसा कोई मुकदमा हो तो यकदम हालात तब्दील हो जाते हैं। सारे दिल्ली का माहौल तब्दील हो गया, सारा रंग ही बदल गया। वो औरत हिंदू थी और उसने झूठ मूठ के कलमे पढ़ रखे थे। ख्वाजा साहब पूछने लगे, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी खड़े हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कलमा पढ़ने वाले कभी ना बिके, कभी ना अपने ईमान का सौदा करें। आमीन सुम आमीन। तो वो चारों आदमी खड़े होकर कहने लगे, हाँ, हमने आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सामने नजर आसमान की तरफ उठाई और कहने लगे, ऐ अल्लाह, जो तेरी मर्जी। और कहने लगे, सुल्तान से, सुल्तान एक रात की मोहलत नहीं दे देता मुझे? सुल्तान भी ये बात सुन के रो पड़ा, मैं नौकर और मैं आपको कैसे मोहलत दे सकता हूँ, हजूर जैसे आपकी मर्जी। बाहर निकले। खादम कहने लगा, हजूर सवारी पे तशरीफ रखे। तो फरमाने लगे, नहीं यार, आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के गलियों बाजारों ने मुझे बहुत सलामी दी है, आज मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रुसवाई पर क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे। वो पैदल गए और आपने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मुहियुद्दीन उस वक्त हयात थे। बेखबर जो हो गुलामों से, वो आका ही क्या है। और मुंह करके कहने लगे, मुहियुद्दीन, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, मैं कोई लावारिस हूँ, जो कुछ मर्जी मेरे साथ हो जाए। अब वक्त आया है। और रात को जब लेटे और आंख लगी
تو خواجہ محی الدین رحمت اللہ علیہ خواب میں ملے اور کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں، اور کہنے لگے فکر نہ کرنا میں آتا ہوں۔ جب صبح ہوئی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ اٹھے اور دربار گئے اور کہنے لگے کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی پروٹوکول نہیں۔ وہ کہتے جب میں پہنچا عدالت میں بادشاہ وقت کے سامنے تو ساتھ ہی دوسرے کہنے لگے جی بتائیں سرکار بادشاہ وقت کو کہ گواہ بھی خلاف ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے میرے شیخ نے کہا ہے کہ انتظار کرنا، اور پھر جو باتیں کرنے والے وہ کرنے لگے کہ کون گیا تھا اجمیر یا کون آیا وہاں سے، ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائے، یہاں سے تو ایک دن میں دلی سے اجمیر ہی پہنچا نہیں جا سکتا، اور ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے اجمیر جانے میں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ کو خبر ہو گئی کہ آپ کے پیر آ رہے ہیں، آپ اس مقدمے کو لمبا نہ کریں، اور بادشاہ بھی مرید ہے، لگتا ہے کہ یہ راتوں رات اپنے پیر کو بھگا دے گا۔ اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی۔ جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہے پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت کہنے لگے آپ کی مرضی۔ تو بادشاہ شمس الدین التمش کی آواز گونجی جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی کیا جائے گا، اور انہوں نے 3 دن کے لیے عدالت کو برخاست کر دیا۔ تیسرے دن شام کا وعدہ تھا خواجہ محی الدین کا، اور چوتھے دن عدالت جانا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے پاس آ کر لوگ افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ لوگ تو صفائیاں دیتے ہیں اپنی، لیکن خواجہ نے کوئی صفائی نہیں دی۔ تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا۔ جب مغرب کا سورج ڈوب گیا بڑے قافلے اجمیر سے آئے، محی الدین رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لائے۔ وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے اب بس ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت میدان میں کھڑی کی تو ان کی اپنی بھی چیخ نکل گئی کہ وہ آئے ہی نہیں۔ لیکن جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محی الدین رحمت اللہ کی بھی 2 رکعتیں باقی تھی۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا، اور جب نماز کے بعد اٹھے تو کہنے لگے حضرت میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا، میں نے خشک ہی کھائی ہے۔ آپ نے کہا تھا فاقے کرنا، میں نے فاقے کیے ہیں۔ آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، اگر مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں لوگوں کو جواب دیتا پھروں اپنی بے گناہی کا۔ یہ سب سن کے حضرت محی الدین رحمت اللہ نے چھڑکا اور کہنے لگا پیچھے ہٹ، تم زیادہ عزت والے ہو کہ یوسف علیہ السلام زیادہ عزت والے تھے؟ تم زیادہ مقام والے ہو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر جو، یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے؟ تو کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، جب آپ ملے ہیں تو ہی رویا ہوں، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوہ نہیں کیا، آپ ملے ہیں تو ہی رویا ہوں۔ جب کوئی اپنا ملتا ہے تو دل بھر آتا ہے۔ تو حضرت محی الدین کہنے لگے جا کے بادشاہ سے کہہ دے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ اور صبح جب عدالت لگی تو حضرت خواجہ محی الدین نے بازو پکڑا حضرت خواجہ قطب صاحب کا اور نکلے عدالت جانے کے لیے، تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہنے لگے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، تو فرمایا کہ میرا دل تھا کہ لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے کے لیے اتنے آ گئے، شان دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟
جب میدان لگا عدالت کا اور خواجہ صاحب پہنچے، حضرت محی الدین کہنے لگے اس عورت سے، اللہ سے ڈر، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت مجھے داستان نہ سنائے۔ اور قاضی صاحب سے پھر کہنے لگے، قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہے، خیال کریں۔ تو وہ قاضی کہنے لگا، حضرت دلیلیں نہ دیں، گواہ لائے۔ حضرت محی الدین رحمۃ اللہ کہنے لگے، گواہ لاؤ۔ جب گواہ آئے تو حضرت خواجہ محی الدین رحمۃ اللہ نے کہا ان کو دیکھ کر، تم ہو میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ تو حضرت خواجہ محی الدین نے کہا، بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا، اگر اب تم نے گواہی نہیں دی تو میں تمہیں مجرم بنا کر 80 کوڑے مرواؤں گا۔ تو ساتھ ہی وہ کہنے لگے، جی جی دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تہجد کے وقت جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں اور عورت بھی تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے اور 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے، سب کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے بھی کھڑے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا حضرت خواجہ محی الدین رحمۃ اللہ کا یہ آخری پھیرا تھا دلی کا، اس کے بعد ظاہراً وہ دوبارہ نہیں آئے۔ اٹھے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور میدان کے اندر جا کر سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے، مولا تیرے نبی کا فرمان ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب بھی سچا ہے، اس کے لیے بھی بولنا چاہیے۔ اور پھر اٹھے اور آپ اس بی بی کی طرف بڑھے، اس عورت کی طرف۔ جب ہند الولی حضرت خواجہ محی الدین نے کپڑا کھینچا جو اس عورت نے اس بچے کے اوپر دیا ہوا تھا، اور آپ کہنے لگے، او بچے، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا صرف بچہ ہے۔ جب نہ بولا تو بی بی کہنے لگی، اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں ہوں، میں قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں۔ وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، اور مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو اور بچہ بول سکتا ہے، اور اگر ولی اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا اٹھایا اور کہا بچے کو، بچہ بول۔ تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، سبحان اللہ، 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے اس بچے نے تو نعرے لگنے لگے اور لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو فرمانے لگا، خواجہ محی الدین مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات کر۔ تو وہ کہنے لگا بچہ، قسم اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، اور یہ قاضی صاحب بھی سازش میں شریک ہیں۔ کئی مسلمان خریدے گئے اور یہ گواہ بھی خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ کا بازو پکڑا حضرت خواجہ محی الدین نے اور مجمع سے باہر نکلے۔ لوگ کہنے لگے، حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے، جس نے بولنا تھا وہ بول چکا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمانے لگے، تم لوگوں نے افواہوں پر نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی۔ تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔
حضرت سلطان شمس الدین التمش بھی پیچھے دوڑے اور کہنے لگے حضور کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کتب میرا ہے، میں اجمیر ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد نہیں کرنا، اب یہ میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے تمہیں نہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کر، نظریں بچھا کر اور پاؤں میں گر گئے اور کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، عطائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ حضرت خواجہ محی الدین رحمۃ اللہ کہنے لگے جا کتب تمہیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تمہاری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ آج کا واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ تو جس میرے بھائی بہن بچے پر کوئی الزام لگے یا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، تو میرے عزیزوں کثرت کے ساتھ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک میں، یہ بہت جگہوں پر آئی ہے اور مجھے امید ہے یہ سب کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ تو جتنی بھی مشکل، جتنی بھی پریشانی ہے، تو آپ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو کے آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری یہ پریشانی، یہ مجبوری، یہ فریاد ہے، یہ سن لے اور اپنے فضل سے میری مدد کر۔ تو میرے عزیزوں یہ وہ آیت ہے جس کے کرشمات اور معجزے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں اس چیز کی طرف اقرار ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو میری یہ حاجت ہے یا یہ میری مشکل ہے، پریشانی، اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں آپ اس کو 100 مرتبہ، اس کو زیادہ سے زیادہ بھی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر بہت جلد ہوگا۔ اور جو میرا بھائی بہن بے گناہ کہیں قید ہوگا یا جس پر کوئی الزام لگا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ وہ باعزت بری ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عزت اس دنیا میں پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی مشکل پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ نئے آنے والے اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔